رمضان المبارک جس کے بنیادی طور پہ 3 حقوق ہیں، ان حقوق پہ سب سے زیادہ توجہ ہو۔ پہلا حق، یہ تو ورک شاپ ہے، یہ تو شارٹ کورس ہے، اگر اس کورس میں داخلہ لینے کے باوجود میری نمازیں باجماعت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے میں نے رمضان کی حقیقت کو سمجھے نہیں۔ توبہ کرنے کے بعد، دل کی صفائی کے بعد سب سے بڑا عمل عہد کیجئے، رمضان المبارک اس مبارک مہینے میں میں نے ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھنی ہے۔ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص 40 دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، نہ وہ منافق ہوتا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو جہنم سے اللہ اسے آزاد کر دے۔ وفی القصص عبر، اللہ نے قصوں میں عبرتیں رکھی ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات مجھے یاد آ گئی۔ باب ملک فہد کے باہر انتظار میں ہی کھڑے تھے، ایک شخص آنے والا آیا اور کہتا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث سنی تھی 40 دن نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے منافق نہیں ہوتا، جہنم سے آزاد ہوگا۔ میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، دعا کر دے۔ 36 دن ہو گئے، پورا رمضان اور 6 دن بعد میں نے باجماعت نماز پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، بیت اللہ میں پہلی صف میں پڑھی ہے۔ صرف اتنی دعا کر دیجئے اللہ 4 دن زندگی اور دے دے، میری زندگی کی ایک خواہش پوری ہو جائے۔ اس کا دل تازہ ہو، اس کا ایمان تازہ ہو۔ اللہ کی قسم اس طرح کی باتیں سن کے انسان لرز جاتا ہے، ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ایسے کیسے اللہ نے نیک لوگ پیدا کیے، ایسے کیسے باہمت لوگ پیدا کیے۔ اس لیے تیسرا کام، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی عادت بنائیے۔ ایک دن میں عادت نہیں بنتی، اگر پہلے عادت بنی ہوئی ہے اللہ کا شکر کر لیجیے، نہیں تو آج رات توبہ کے 2 نفل پڑھ کے کل سے ابتدا کر دیجیے۔ اور میں پھر کہوں گا خصوصاً فجر کی نماز، اس کا خیال کیجئے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں خصوصاً؟ کیونکہ مجھے حدیث یہ مجبور کرتی ہے میں کہوں من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ فلا تخفوا ذمۃ اللہ۔ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے۔ کسی بڑے چودھری، کسی بڑے آدمی کی ضمانت میں ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے؟ جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے یہ شخص جو ہے رمضان کی جو رونقیں اور برکتیں اپنے دامن میں ضرور جمع کرے۔ فجر کی نماز کتنے لوگ کھا کے سو جاتے ہیں، 8 بجے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھنا تو مقصود نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جس نے جھوٹی بات نہیں چھوڑنی، جس نے جھوٹا عمل نہیں چھوڑنا، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو بھوکا رکھے اور آپ کو پیاسا رکھے۔ آپ کے بھوکے پیاسے ہونے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، تیسرا کام، نماز باجماعت یہ ٹاپ پریورٹی پہ عمل ہونا چاہیے۔ باقی اعمال اس کے نیچے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے رفاع عامہ کے کام ہونے چاہیے، میں بھی کہتا ہوں بڑے ہی مبارک کام ہیں، لیکن نماز نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ وہ شخص عبداللہ ابن جدعان جو مکہ کے لوگوں سے قرض لے لے کے بھاگ گیا، واپس کرنے کی چیز ہی کوئی نہیں، ایک غار میں جا کے چھپ گیا، دیکھتا ہے ایک سونے کا ہرن بنا ہوا ہے، کسی نے چھپایا ہوا تھا، وہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے وہ لیا، اپنے گھر آیا، 1000 حاجیوں کو اس نے لباس دیا، ستو پلائے، گائے ذبح کر رہا ہے، اونٹ ذبح کر رہا ہے، اور روایت بتاتی 1000 بکریاں ذبح کی۔ اس بات کو دیکھ کے سیدہ عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ بن جدعان کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے؟ آپ نے 2 جواب دیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ عائشہ اس نے ایک دن نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے اعمال کو قبول کیسے کرے؟ اس نے توبہ نہیں کی۔ دوسری بات، ولا صلى يوما، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ یہ نیکیوں کا فائدہ اس کو کیسے ملے؟ نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو میں آپ سے 1 منٹ اور لے لیتا ہوں۔ 5 رکن ہیں اسلام کی: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید کے بغیر کوئی بھی رکن کاریگری نہیں، لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے کہ ساقط نہیں ہوتا۔ غور کیجیے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 85 یا 87 گرام آج کل کے حساب سے، 52 تولے چاندی نہیں ہے، 613 گرام اگر چاندی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟
گویا کہ زکات کا رکن اس پہ ساقط ہو گیا. کسی کے پاس جسمانی اور مالی طاقت نہیں ہے، جب مال نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، حج فرض ہے، حج رکن ہے لیکن ساقط ہو گیا. باقی کتنے رکن رہ گئے؟ 3. ایک بندہ اتنا لاچار ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. روزے کا رکن بھی اس سے ساقط ہوا کہ نہیں ہوا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. روزہ نہیں رکھے گا. باقی کتنے رکن رہ گئے؟ کون کون سے؟ نماز اور توحید. توحید کے بغیر ایمان کا معنی ہی کوئی نہیں. ایک نماز بھی رکن ایسا رہ جاتا ہے جس میں توحید بھی ہے، اور ایسی حرکات و سکنات جو اللہ کو پیاری لگتی ہیں، اس کو نماز کہتے ہیں، اس کی کوئی چھٹی نہیں، اس کی کوئی رخصت نہیں. 30 سال تک صحابی بیمار رہے. 30 سال تک. کبھی یہ قصہ پڑھنے کا موقع ملے تو اکیلے بیٹھ کے پڑھیے گا. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بواسیر کی تکلیف میں 30 سال رہے. راوی روایت کرتے ہیں لا بکا ولا تذمر ولا شکا. نہ وہ روئے، نہ انہوں نے شکوہ شکایت کی، نہ ہی اس بات کے بارے میں اپنے کمنٹس جاری کیے پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہو گیا ہے. اس صبر کے نتیجے میں یہ وہ واحد صحابی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ تہجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. آپ نے حکم دیا صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. لم تستطع فقاعدا، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے میرے صحابی بیٹھ کے پڑھ لو. لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کے بھی پڑھنے کی سکت نہیں، کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو. اور پھر روایت اخرى فاوم ایمان، تم کروٹ کے بل ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، جس حالت میں تم پڑے ہو تم اشارہ کر لو، اللہ تعالیٰ اجر تمہیں وہی دیں گے جو تم نے خود نماز پڑھی ہو. یہ بات نہیں میں نے کی، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. جب بندہ بیمار ہوتا ہے خشوع نہیں رہتا، صبر میں ہوتا ہے جلدی میں ہوتا ہے، خشوع نہیں رہتا. لیکن اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں بیماری کی کڑیاں تو میں نے اس کو ڈالی ہیں، یہ بیماری کی حالت میں جیسے نماز پڑھ لا، لکھو وہ جس نے زندگی میں خوبصورت نماز پڑھی ہے.